أشهد أن محمدا رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے بھائی اور دوستو، محترم بزرگوں. میں حکیم عمر فاروق ساہیوال سے آج میں آپ کو ثنا مکی کے بارے میں بتاؤں گا. اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصان کیا ہیں. ثنا مکی کو لاطینی میں، عربی میں اور فارسی میں اور اردو میں بھی اس کو ثنا مکی کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو سینا کہتے ہیں. انگلش میں اس کو، انگریزی میں اس کو سینا کہتے ہیں. تو یہ اس کا پودا ہوتا ہے، نصف گز کا پودا ہوتا ہے، آدھے گز کا یعنی کہ. تو اس کے پتے جو ہوتے ہیں یہ اپنا شریں کے مطابق ہوتے ہیں اور اس طرح کے ہوتے ہیں، اور اس کا مزاج گرم خشک ہوتا ہے. اس کا بیج بھی ہوتا ہے، اس پودے کا بیج بھی دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا جو پتا ہے وہ اس کو ثنا مکی کہتے ہیں اور دوائیوں میں وہی استعمال ہوتا ہے. اور اس کا مزاج جو ہے اس ثنا مکی کا، یہ گرم خشک اس کا مزاج ہے. یہ مصفی خون ہے، خون کو صاف کرتی ہے، اور دندان جو دانتوں کے درد ہیں، پیڑ کا درد ہے اور یہ جباڑوں کا جو درد ہے یہ اس کو ٹھیک کرتی ہے. اور اس کا سب سے بڑا یہ فائدہ یہ ہے کہ جسم میں یہ اعتدال پیدا کرتی ہے، مروڑ لگاتی ہے جسم میں، اور آنتوں کو صفائی دینے کے لیے، آنتوں کی صفائی کرنے کے لیے یہ کھلائی جاتی ہے. اور تھوڑی سی زیادہ مقدار میں اس کو کھلاتے ہیں کیونکہ پھر آنتیں صاف ہو جاتی ہیں، مروڑ لگتے ہیں، اور پیٹ میں تھوڑا سا درد ہوتا ہے، اور جمع ہوا مواد، گندا مواد پیٹ سے، نالیوں سے وہ نکل جاتا ہے. اور جو مواد جب نالیوں میں اور معدے میں جب زیادہ دیر تک جمع رہتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بخار جسم میں آتا ہے، اور بخار جو ہے وہ کافی شام کو ہو جانا اور بار بار بخار ہونا. تو یہ ثنا مکی ہے جو آنتوں کو صاف کرتی ہے، معدے کو صاف کرتی ہے، اور مصفی خون یعنی کہ خون کو پیدا کرتی ہے، جگر کے افعال کو ٹھیک کرتی ہے. اور جب یہ مروڑوں کے ساتھ آنتیں صاف ہوتی ہیں تو بندے کا بخار ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، بندے کے جسم سے بوجھل پن ختم ہو جاتا ہے. اور بلغمی مزاج کے جو لوگ ہیں، جن کو بلغم بہت آتی ہے، ان کے لیے فائدہ مند ہے. تو ثنا مکی کو اکیلا استعمال کرنا مضر ہے، اکیلا استعمال نہ کریں. اس کے ساتھ آپ گل سرخ لے لیں یا اپنا گلقند لے لیں، اس کے ساتھ ہی اس کو استعمال کریں تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. اور اکثر شیر خوار جو بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کا پیٹ صاف کرنے کے لیے قبض ہو جاتی ہے، گیس رہتی ہے بچوں کو، تو یہ ان کو بچوں کو کھلاتے ہیں، دودھ میں مکس کر کے بھی کھلا دیتے ہیں، جس سے ان کی آنتیں صاف ہو جاتی ہیں، اور بچے کا چڑچڑا پن، بوجھل پن، رونا، بے خوابی اور بے نیند ہونا اور چڑچڑا پن ہو جانا، بار بار بچے کا تنگ کرنا، بے چینی ہونی، یہ بچے کی دور ہو جاتی ہے. اس کا یہ فائدہ ہے. تو کہنے کا مقصد کی خوراک جو ہے، جو بڑے ہیں اگر پیٹ صاف کرنے کے لیے لیں تو 7 ماشا سے 9 ماشا تک یہ کھائیں. اور شیر خوار جو بچے ہیں ان کو صرف 1 ماشا سے 2 ماشا تک دودھ میں، فیڈر والا دودھ جو ہوتا ہے اس میں ملا کر دیں. یہ اس کو کھانے کا طریقہ، اس کو پسوا لیں. سب سے بہتر طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس کا پاؤڈر بنا لیں اور پاؤڈر بنا کے اس کو استعمال کریں. ٹھیک ہو گیا. یہ مکبی کلر بھی ہے، مکبی با بھی ہے، جسم میں فلبا یعنی کہ جن کے بوجھل پن آ جاتا ہے، جن کے جسم میں گندگی جمع ہو جاتی ہے، غیر ضروری مادے جمع ہو جاتے ہیں پیٹ میں، آنتوں میں، اور یہ ان کو خارج کرنے میں مدد کرتی ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، کسی نے کسی جڑی بوٹی کے بارے میں پوچھنا ہو، کسی قسم کا کوئی نسخہ لینا ہو، کسی قسم کی کوئی دوائی لینی ہو، میرا کال اور واٹس ایپ نمبر اوپر آ رہا ہے. آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. اور کسی قسم کی کوئی شادی کورس ہے، شادی سے بندہ گھبراتا ہے اور شادی کے قابل نہیں اپنے آپ کو سمجھتا، تو اس کے لیے میرا 40 دن کا کورس ہوتا ہے میرے بھائی. تو کسی بھائی کو ضرورت ہو، اور قبض کی دوائی، ہیپاٹائٹس سی جس کو ہم کالا جرکان کہتے ہیں اس کی دوائی، گردے کی درد کی دوائی جس کو ڈائلسس ہوتے ہیں، اور ڈائلسس الحمدللہ 3 ماہ کے اندر ڈائلسس ہونا ختم ہو جائیں گے. باقی پرہیز کے ساتھ زندگی گزارے تو انشاءاللہ زندگی اچھی گزر گی.
اور ری واہ کی اور خارش کی دوائی میری بالکل فری ہے. کسی بھائی کو کسی بہن کو ضرورت ہو تو میرا کال اور واٹس ایپ نمبر اوپر آ رہا ہے اور مجھے واٹس ایپ کریں اور کال کریں. اور اس طرح پیکنگ کے ذریعے جیسے پورے پاکستان لیپر والوں کی پیکنگ کے ذریعے یہ آپ کو دوائی آپ کے گھر مل جائے گی. یہ پہنچ جائے گی کیسے پیکنگ ہو کے آپ کو 2 دن کے اندر اندر دوائی آپ کی مل جائے گی. تو میرے بھائی اور دوستو نماز کی پابندی کریں, اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر اپنی زندگی گزاریں تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں. تو بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اچھے اخلاق ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں پہ شفقت نہیں کرتا اور وہ میری امت میں سے نہیں ہے. سمجھ نہیں آئی؟ تو میرے بھائی اور دوستو اخلاق کے ساتھ زندگی ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو اپنائیں تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں. تو میرے بھائی اور دوستو حافظ حکیم عمر فروق آپ یوٹیوب پہ لکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں. انسٹاگرام فیس بک پہ بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور ٹویٹر پہ بھی فالو کر سکتے ہیں. تو اور سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں میرے بھائی کو. جزاک اللہ. السلام علیکم.